ایک دفعہ ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً 24 سے 25 سال تھی، وہ ایک گروجی کے پاس آیا۔ وہ بڑا پریشان اور دکھی تھا۔ لڑکا کہنے لگا، گروجی ہم بہت غریب ہیں، گھر میں سب سے بڑا میں ہی ہوں، میرے پاس کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں ہے، میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن مجھے کوئی اچھا کام نہیں ملتا، میں اپنے ماں باپ کو ایک آرام بھری خوشحال زندگی دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہو، بڑا سا گھر ہو اور میں اس پیسے سے اپنے والدین کو دنیا کی ساری خوشیاں لا کر دوں، ان کی زندگی کو آسان بنا دوں، ان کی زندگی میں کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی دکھ نہ ہو۔ آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیں، ایسا فارمولہ دے دیں جس سے میں راتوں رات امیر بن جاؤں، میں زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ اس لڑکے کی جو خواہش تھی وہی خواہش ہم میں سے بھی اکثر لوگوں کی ہوتی ہے، ہمیں بھی دولت، عزت، شہرت حاصل کرنے کے لیے بڑی جلدی ہوتی ہے، ہم میں سے بھی ہر کوئی راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے۔ گروجی نے اس لڑکے کی بات غور سے سنی اور پھر اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ میں تمہیں ایک ایسی چیز دیتا ہوں جس کے ذریعے تم اپنی ہر خواہش، ہر سپنے کو آسانی سے پورا کر سکو گے۔ گروجی جنگل میں سے گزرتے ہوئے اسے ایک ایسی جگہ پر لے گئے جہاں پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوئے تھے، پتھروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ گروجی نے کہا، ان پتھروں میں سے ایک ایسا پتھر ہے جس کو تم کسی بھی لوہے کی چیز پر لگاؤ گے تو وہ لوہے کی چیز سونے کی بن جائے گی، اگر تم وہ پتھر ڈھونڈ لو گے تو راتوں رات امیر بن جاؤ گے، میں تمہارے لیے بس یہی کر سکتا ہوں۔ لڑکا یہ سن کر بہت خوش ہو گیا۔ گروجی آپ کا بہت شکریہ، لیکن گروجی اتنے سارے پتھروں کی ڈھیر میں سے میں اس پتھر کو پہچانوں گا کیسے؟ اس پتھر کی کوئی نشانی تو بتا دیں۔ گروجی نے کہا، اس پتھر کو جب تم پکڑو گے، جب تم اسے ہاتھ میں لو گے تو وہ دوسری پتھروں کی نسبت کافی گرم ہوگا، یہی اس کی نشانی ہے، باقی سارے پتھر ٹھنڈے ہوں گے، لیکن جب تم اس پتھر کو ہاتھ میں لو گے تو وہ تمہیں گرم لگے گا۔ یہ کہہ کر گروجی چل گئے اور لڑکا اپنے کام پر لگ گیا۔ وہ پتھروں کی اس ڈھیر میں سے ایک پتھر کو پکڑتا، چیک کرتا کہ وہ ٹھنڈا ہے یا گرم، اور پھر اسے ساتھ موجود ندی کے اندر پھینک دیتا تاکہ وہی پتھر بار بار اس کے ہاتھ میں نہ آئے۔ وہ ایسا کرتا جا رہا تھا، 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، لڑکے کو وہ پتھر نہ ملی، لیکن لڑکا اپنے ارادے میں پکا تھا، وہ اپنے کام میں لگا رہا۔ وہ بڑی احتیاط سے ایک پتھر اٹھاتا، محسوس کرتا کہ وہ ٹھنڈا ہے یا گرم، اور پھر اسے ندی میں پھینک دیتا۔ اب دوپہر ہو گئی تھی لیکن لڑکے کو وہ پتھر نہ ملا۔ لڑکے کی کام میں اب تھوڑی تیزی آ گئی تھی، وہ پتھر اٹھا رہا تھا اور پھینک رہا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن لڑکے کو وہ پتھر نہ ملا۔ لڑکے کو گروجی کی بات پر یقین تھا کہ تم کوشش کرتے رہو گے تو وہ پتھر تمہیں ضرور ملے گا، گرم پتھر اسی ڈھیر میں موجود ہے۔ اگلے دن لڑکا پھر سے جنگل میں موجود تھا، وہ ایک ایک پتھر کو چیک کر کے پانی میں پھینکتا جا رہا تھا۔ وہ دن بھی گزر گیا، اس سے اگلا دن بھی گزر گیا، کئی دن گزر گئے لیکن لڑکے کو وہ پتھر نہ ملا۔ وہ روز صبح آتا، ایک ایک پتھر اٹھا کر ندی میں پھینکنا شروع کر دیتا۔ اب تو جیسے اس کی یہ عادت بن گئی تھی، وہ پتھر اٹھا رہا تھا، ندی میں پھینک رہا تھا۔ وہ تھک چکا تھا، بیزار ہو چکا تھا، بے دلی سے پتھر اٹھا رہا تھا، پھینک رہا تھا۔ پھر ایک دن اس کے ہاتھ میں وہ پتھر آیا، اس نے محسوس کیا کہ وہ پتھر تھوڑا گرم ہے، لیکن وہ اتنا بے دل ہو چکا تھا، پتھر کو اٹھا کر ندی میں پھینکنے کی اس کی عادت اتنی پختہ ہو گئی تھی کہ اس نے بے دھیانی میں اپنی عادت کی وجہ سے اس پتھر کو بھی ندی میں پھینک دیا۔ جیسے ہی پتھر اس کے ہاتھ سے نکلا وہ ایک دم چونک گیا، اس نے محسوس کیا کہ یہ تو وہی گرم پتھر تھا جسے وہ کئی دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا، جس کے لیے وہ اتنی محنت کر رہا تھا۔ وہ پتھر اس کے ہاتھ میں آیا بھی، لیکن پتھر کو پھینکنے کی عادت کی وجہ سے وہ پتھر بھی اب ندی میں جا چکا تھا اور دوسری پتھروں کے ساتھ مل چکا تھا۔ اب وہ افسوس سے ہاتھ مل رہا تھا، لیکن اب اس پتھر کو واپس نہیں لا سکتا تھا، ندی سے نکال نہیں سکتا تھا۔ اب وہ افسوس کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔
दोस्तों, ज़िंदगी में हर मोड़ पर हमारे लिए भी एक मौका होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी सुस्ती, काहली और अपनी गलत आदतों की वजह से, हर चीज़ को इजी लेने की आदत की वजह से इन मौक़ों को देख ही नहीं पाते। उन्हें इन मौक़ों का तब पता चलता है जब वो इनके हाथ से निकल चुके होते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे, हर मिनट, हर घंटे को अहमियत देनी चाहिए, हर पल की कदर करनी चाहिए, किसी भी मौके को हल्का नहीं लेना चाहिए। जब हम अपनी ज़िंदगी, अपनी वक़्त और ज़िंदगी में मिलने वाले मौक़ों को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं, तो जब किसी दिन कोई मौका हमें मिलता है तो हम उस वक्त को भी हल्के में लेते हैं, इस मौके को अहमियत नहीं देते। हर चीज़ को मामूली और गैर अहम समझने की अपनी इस आदत की वजह से हम इस मौके को भी नदी में फेंक देते हैं। इसी से फ़ायदा नहीं उठा पाते और कोई और उससे फ़ायदा उठा जाता है। हम हाथ मलते रह जाते हैं और फिर हमें बाद में याद आता है कि हाँ, ये मौका तो मुझे भी मिला था, लेकिन मैंने अपने सुस्ती की वजह से इसे खो दिया।